شیطان ان نوجوانوں پہ ماتم کرتا ہے جو اپنی جوانی کو پاک دامنی میں اور سنتوں کے ماحول میں گزارتے ہیں. شیطان ان نوجوانوں پہ ماتم کرتا ہے اور رحمان ان نوجوانوں کے حوالے سے فرشتوں پر مباحات فرماتا ہے کہ روئے زمین پر اللہ اپنا عذاب نازل کرنا چاہتا ہے, اپنا عذاب بھیجنا چاہتا ہے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے, مگر نوجوانوں کو دیکھ کر وہ جوان جو پاک دامنی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں خالص ان کی وجہ سے اللہ اپنے عذاب کو روک لیا کرتا ہے. کروڑوں گنہگاروں سے عذاب اگر رک جاتا ہے تو صرف ان چند پاک دامنوں کی بنیاد پر جو اپنی جوانی کو پاک دامنی میں گزارتے ہیں, سنتوں کے ماحول میں گزارتے ہیں. اسی لیے شاید میری ہر دعا کا حصہ ہے کہ اللہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کو عمر خضر عطا فرما. اگر یہ تحریک سنی دعوت اسلامی ہمارے ماحول کے اندر قائم نہ ہوتی تو چند پاک دامن جوانوں کا تصور بھی ہم اپنے معاشرے میں کر نہیں سکتے تھے. نہ جانے جوان کہاں ہوتے. آج الحمدللہ سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے پناہ کرم ہے کہ سنی دعوت اسلامی دنیا کے طول و عرض میں اپنے بالوں پر کو پھیلا رہی ہے, اور اس تحریک کی برکت سے وہ نوجوان جو عیاشیوں میں اپنی زندگی کو گزارتے تھے اب دنیا انہیں پاک دامن کی حیثیت سے جانتی اور پہچانتی ہے. یہ پاک دامنی کا تصور جو ہمارے ماحول کے اندر قائم ہو رہا ہے اس میں سنی دعوت اسلامی کا بڑا عظیم رول ہے, اور خاص طور پر ہفتہ واری اجتماعات نے ایک عظیم انقلاب پیدا کیا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا پاک دامن والی جوانی بہت قیمتی ہے, بہت قیمتی ہے, اس لیے کہ جن جوانوں کی وجہ سے اللہ عذاب روک لے وہ جوان کیسے ہوں گے. بس ان کا کوئی بڑا کارنامہ نہیں, بس ایک کارنامہ ہے کہ جب بھی گناہ انہیں اپنی طرف بلاتے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے اور جواب دینے سے ڈرنے کے حوالے سے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کی طرف نہیں جاتے, اور ان کے دل میں یہ تصور ہے کہ گناہ کی لذت چند سیکنڈ ہے اور اللہ کا عذاب بڑا طویل ہے, بڑا لمبا ہے. تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ وہ جوان اگر تیرے دامے فریب میں نہیں آتا تو میں اس کو ورگلاتی ہوں. وہ بیچارہ جوان عشاء پڑھ کر کے جب گھر کی طرف جا رہا تھا تو وہ بوڑھی عورت نے کہا اے جوان میں بیمار ہوں, بیٹے میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اپنی بکری کا دودھ دو سکوں. اگر تو بڑا نیک انسان ہے, مدینے میں تیرے حسن کے تیری نیکیوں کے چرچے ہیں, کاش کو تو میری بکری کا دودھ دو دیتا. اس نے کہا کوئی بات نہیں مائی, چلیے میں آپ کی بکری کا دودھ دو دیتا ہوں. وہ بیچارہ اندر گیا تو کوئی بکری نہیں تھی. اس بڑھیا نے کہا بیٹے بیٹھو, میں ابھی بکری ڈھونڈ کر لاتی ہوں. کہ یہ باہر نکلی اور دروازے بند ہو گئے. جب دروازے بند ہوئے تو وہ لڑکی سامنے آئی جو اس نوجوان کو دامے فریب میں گرفتار کرنا چاہتی تھی. اس نے کہا کہ آپ کو ایسا کرنا ہوگا. اس نے کہا اللہ کی پناہ کیا میں ایسا کروں گا؟ اس نے کہا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر میں چلاؤں گی. اس نے کہا دیکھو اگر میں گناہ کرتا ہوں اور تم خاموش رہی تو اللہ پکڑے گا, اس کی بارگاہ میں پکڑ ہوگی, اس کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. میں کیا جواب دوں گا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہوگا. میں کیسے عرض کروں گا کہ میں نے تیرے وجود سے استفادہ کیا تھا, فائدہ اٹھایا تھا, اب تو خاموش بھی رہی چپ بھی رہی تو اللہ تو دیکھ رہا ہے, اس کو اس کی بارگاہ میں تو بولنا ہی ہوگا. اور میرے پاس زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ گناہ کر کے اس کی بارگاہ میں عرض کر سکوں. میں اس سے حیا کرتا ہوں, اس سے شرم کرتا ہوں. بس پھر کہا کہ اگر تو چیخے گی اور مجھے بدنام کرے گی اتنا ہی ہوگا, لوگ ماریں گے پیٹیں گے سزا دیں گے, مگر میرا مولا مجھ سے خوش ہوگا, میرا مولا مجھ سے راضی رہے گا. اور پھر اس نے چیخنا شروع کیا, چلانا شروع کیا.
مدینہ منورہ میں بہت پاک باز لوگ رہتے تھے، اکثر لوگ پاک باز تھے، مگر آپ دیکھیں کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد مدینے جیسے شہر میں کتنا بگاڑ پیدا ہوا تھا کہ فاروق اعظم کے زمانے میں بھی ایسی بچیاں پیدا ہو گئی تھی. آپ تصور نہیں کر سکتے. حالات یہ ہے، انسان کس قدر نفس کا غلام بنتا ہے. اس نے جب چیخنا شروع کیا، لوگ جمع ہوئے، دروازہ کھولا تو کہا کیوں چیختی ہو؟ تو کہا کہ یہ میرے گھر میں گھس آیا اور میرے ساتھ منہ کالا کرنا چاہتا تھا. لوگ اس کو مارتے پیٹتے رہے. ہماری قوم کا عجیب حال ہے کہ وہ کسی کی اچھائی کبھی نہیں پھیلاتے، برائی پھیلاتے، اور جو برائی پھیلاتے ہیں وہ کتنی گندگی میں گرے ہوتے ہیں اس کا انہیں احساس نہیں ہوتا. وہ خود گنازت کے ٹوکرے میں ڈوبے ہو کوئی بات نہیں، اگر کسی سے کوئی غلطی، ایک دو غلطی ہو جائے، اب وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے سے اس کو اٹھا کے پھینک دیا جائے. یاد رکھو، تم کسی کے عیب پہ پردے ڈالو گے، اللہ تمہارے عیوب پہ پردے ڈالے. آپ دیکھیں یہاں حال یہ ہے کہ کوئی گھٹنے تک اور کمر تک تو گناہوں میں ڈوبا نہیں ہے، پورے کے پورے گناہوں کے اندر ڈوبے. ایک امام کو کہاں کسی غلطی پر مسجد سے ہٹا دیا گیا، اگر ہم نے کہیں لگا لیا تو طوفان اٹھا رکھا ہے، سر پر طوفان بپا کر رکھا ہے. لگا لیا، لگا، ارے مدرسہ پڑھانے ہی تو لگایا، اور پھر وہ بندہ سب کے سامنے توبہ کر چکا ہے. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اگر کوئی امام کوئی گناہ کر کے توبہ کر لے تو کیا اسے قتل کر دو گے؟ اس کی توبہ قبول کرنا یا رد کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے. اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں قانون دے دیا ہے کہ تم سب جو چاہو کرتے رہو. اور امام ایک چھوٹی سی غلطی کر کے توبہ کر لے، ٹھیک ہے، بڑی غلطی کر کے توبہ کر لے، تو کیا اسے کسی مسجد مدرسے میں جگہ نہ دی جائے؟ بند کرو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا، اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا. ورنہ یاد رکھو کس کا دامن کہاں پھنسا ہے بندے نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. تم کسی کو بے نقاب کرو گے، اللہ تمہیں بھی بے پردہ کرے گا. اس وقت تک موت نہ آئے گی جب تک کہ ذلت میں نہ چلے جاؤ. ہم نے جو کیا ہے، امام سے توبہ لے کر کسی مدرسے میں اسے جگہ دیے، یہ شریعت کے عین قانون کے مطابق کیا ہے. اور میری بات ان ننگے دھرنگوں تک پہنچا دو کہ امین القادری کا کوئی اٹھنے والا قدم شریعت کے خلاف ثابت نہیں کر سکتا. اور میں یہ کہتا ہوں ہر اس سنی کو ہم پناہ دیں گے جو سنی گناہ کے بعد توبہ کرے گا، اس لیے کہ توبہ کا دروازہ جب کھلا ہے، میرے نبی نے کہا کہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے. ہمارا ہر سنی بھائی اگر گناہ کر کے توبہ کر کے آئے گا تو اس کو سب سے پہلے پناہ دینے والا امین القادری ہوگا، کیونکہ میں گناہ کو نہیں دیکھوں گا، گناہ تو اس نے اللہ کا کیا ہے، میں اس کی توبہ کو دیکھ کر اسے اپنے قریب کروں گا. ہم اسے اپنے قریب کریں گے. ہر بات کا جواب دینا میں ضروری نہیں سمجھتا، مگر لوگ اتنا تنگ کرتے ہیں. وضاحت کر دوں، ایک امام صاحب تھے بیچارے، ان سے مسئلے کی معلومات نہ ہونے کی بنیاد پر غلطی ہو گئی، سود کا معاملہ اچھل گیا کہ انہوں نے سود کھایا. جبکہ مسجد میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ مجھے سے ایسا معلوم نہیں تھا. میں نے کہا مسئلے کی روح سے تو معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا؟ اب آپ پر یہ حکم لگتا ہے کہ آپ کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، آپ توبہ کر لیں تو اسی وقت آپ لائق ہو جائیں گے نماز پڑھانے کے. میں آپ سے پوچھتا ہوں سود کا معاملہ زیادہ سخت ہے یا شرک کا معاملہ زیادہ سخت ہے؟ بولیے. شرک وہ ہے جس کو اللہ نے ظلم عظیم کہا ہے، بہت بڑا گناہ، اللہ اس کو معاف ہی نہیں کرے گا جو شرک پر مرے گا. مگر ایک آدمی شرک کر رہا تھا، اس کو پوج رہا تھا، مشرک تھا. بس ظہر کی اذان میں 5 منٹ باقی تھے، توجہ، ظہر کی اذان میں 5 منٹ باقی تھے. وہ آیا مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب
शिर्क से तौबा करता हूं, पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब उसको नमाज पढ़ाने के मसाइल मालूम है, दाढ़ी भी उसकी पहले से उसने रख रखी थी, लेकिन मुशरिक था, सारी बुराई ये थी। अजान से 5 मिनट पहले उसने कलमा पढ़ा, शिर्क से तौबा किया। मुझे बताओ मुसल्ले के लायक है या नहीं? बताइए, मुसल्ले के लायक है या नहीं? अरे जब एक मुशरिक शिर्क से तौबा कर ले तो तौबा के बाद 1 सेकंड में वो मुसल्ले के लायक होता है। तो अगर एक हाफिज सूद से तौबा कर ले तो वो 1 सेकंड के बाद मदरसा पढ़ाने के लायक क्यों नहीं होता? ये सारी बातें खुद गुनाहों में डूबे हो और फरिश्तों जैसी बातें करते हो। अरे फरिश्तों ने भी कहा था तो उन्हें जवाब दिया गया था, इन्नी आलम व माला तालम। जिन्हें कहने का हक था वो इंसान के गुनाहों को पेश कर रहे थे। उसे तू जमीन पे खलीफा बनाएगा कि जो फसाद करेंगे, गुनाह करेंगे, खून रेजियां करेंगे, कत्ल गारतगिरी करेंगे। तो वह फरमाया था हजरत रब्बुल इज्जत ने, इन्नी आलम व माला तालम, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। तुम उनकी बुराइयों को देख रहे हो, मैं रातों में उनके रोने को देख रहा हूं, मैं उनकी आंसू बहानों को देख रहा हूं, मैं उनके पाक दामनों को देख रहा हूं। अरे तुम मरवान जैसों को देख रहे हो, मैं हुसैन और गोस्बाग जैसों को देख रहा हूं। कहां हो अकल के नाखून लो, जीने का शऊर सीखो। कितनों को खारिज करोगे? खारिज करते करते तो ये मंजिल आ गई, आपके पास बचा कौन है? एक जमाना वो आएगा, अगर ये इखराज का सिलसिला चलता रहा तो तुम्हें सच्चा इमाम न मिलेगा। और अगर तुमने इमाम न मिलने की बुनियाद पर घरों में नमाज पढ़ना शुरू किया तो क्या अपनी जनाजा भी खुद पढ़ाओगे? इमाम से कब तक बेपरवाह रहोगे? अरे खुद घर में पढ़ते पढ़ते एक जगह तो तुम इमाम के मोहताज जरूर होंगे। जब तुम लाश बन करके पढ़ोगे, पढ़े रहोगे, यही उलमा और हुफ्फाज होंगे जब तक कि तुम पर 4 तकबीर न कहेंगे तुम दफन होने के लायक नहीं हो सकते। इसलिए जिसको बात करनी है उलमा और हुफ्फाज के हवाले से मुझसे बात, हमने लगाया है मस्जिद में, इधर उधर चीखते क्यों हो? आओ शरीयत की रोशनी में बात करो। तुम्हें आता क्या शरीयत? जिनको आते उनको लाओ, और फिर हम पूछेंगे कि ये हदीस किसके लिए है? अत्तायु मिन ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा जैसे गुनाह। अरे मेरे आका की बारगाह में भी लोगों ने गुनाह किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लोगों ने गुनाह किया, मगर गुनाह करने वालों को हुजूर ने सजा दी तौबा के तौर पर। लेकिन जब सजा मिली तो एक साहब थे जिनको लोग पत्थर से मारते थे सजा के तौर पर। पता है वो ऐसा गुनहगार था, हम जैसे नेकों की अजमतें उनके कदमों पे कुर्बान। आका ने कहा वो मेरे फलां का क्या हुआ, नाम नहीं लेता, अजराए अदब, इसलिए कि खुदा की इज्जत और जलाल की कसम वो भी हमारे सर के ताज है। कहा वो फलां का क्या हुआ? कहा हुजूर आपने कहा था इसको पत्थरों से मारो, सजा थी, इसलिए कि इस्लाम में जब ताजीर होती है तो वो सजा ही तौबा होती, ऐसे हमारे पत्थर से मारो। हुजूर हम मार रहे थे। तो कहा फिर क्या हुआ? कहा हुजूर वो भाग रहा था जान बचाकर। तो आका कहते क्या तुमने भागने दिया? आका पूछते क्या तुमने भागने दिया? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, वो भाग रहा था तो हमने पकड़ कर उसे मारा। आका फरमाते अरे भाग रहा था तो भागने देते, भाग रहा था तो भागने देते। किसी ने कहा हुजूर वो लानती है। आका ने बोला खबरदार उसे लानती मत कहो, उसने ऐसी तौबा की है कि अगर उसकी तौबा पूरे मदीने वालों पे तकसीम हो जाए तो अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा दे। पास तौबा करने वालों की तौबा का वो मकाम है कि अगर वो तौबा हो जाए तो पूरा पूरा शहर बख्श दिया जाता। बहरहाल तो लोगों को चाहिए कि वो दीन सीखें, और हम अवाम के मामलात को खातिर में नहीं लाते, इसलिए कि हमें सब पर एतबार नहीं, हम अपने रब पर एतबार करते। हमें मालूम है हम शरीयत पर चलेंगे इंशाअल्लाह तो अल्लाह ताला हमारी मदद जरूर फरमाएगा, और मदद फरमा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों को बातें समझ में आ रही है, लोग सूझबूझ से काम ले रहे हैं। इल्म आ रहा है, जिहालत जा रही है। इल्म आ रहा है, इल्म का नूर आ रहा है, जिहालत की नहुसत दूर हो रही। तो मैं भी आपसे कहता हूं गुनाह को न देखा करो, तौबा को देखा करो। जब बंदा तौबा कर ले उसको नजरअंदाज किया करो। और फिर हमें क्या हक पहुंचता है?
اپنے آپ کو بھی تو ذرا دیکھ لینا، آپ کہاں ہو، کس منزل پر کھڑے. اگر جانچا جائے پرکھا جائے شریعت کے اصول پر، ایمان ثابت کرنے کے لالے پڑیں گے. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگوں نے مارنا پیٹنا شروع کیا اس نوجوان کو. بات یہ عرض کر رہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ میں اس طرح کی باتیں آپ کے درمیان نہ کروں، مگر اب غلط فہمیوں کا ازالہ بھی تو ضروری ہے نا. اگر وہ نہ کروں تو آپ کو مسئلہ کیسے پتا چلے گا؟ اور بے شمار مسائل اسی طرح پتا چلتے ہیں. اور یاد رکھیں میں کبھی جذبات میں نہیں آتا ہوں، کیونکہ میرے دل کا درد ہے ہمارے علماء کے لیے، حفاظ کے لیے اور سنی عوام کے لیے. کیونکہ اگر لوگ ان کو اسی طرح بازیچہ اطفال بنا دیں گے ان کی عزت و آبرو کو، تو ان کی عزت کرے گا کون؟ ان کی عظمت ان کو کون چاہے گا؟ تو بہرحال لوگوں کو چاہیے کہ اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی تو ادھر ادھر ہوا پھیلانے کی بجائے وہ ڈائریکٹ آ کے پوچھ لیا کریں. اور جو ہم سے آ کر پوچھتا ہے تو ہم تو اپنے معاملے میں بھی کوئی اگر آ کر کے پوچھتا ہے تو ہم اس کو بہت نرمی سے جواب دیتے ہیں. یہ تو دوسروں کا معاملہ ہے، میرا اپنا معاملہ نہیں ہے، دوسروں کا معاملہ ہے. اس لیے کہ جب آپ نے ہمیں اپنا خادم بنایا تو ہماری ذمہ داری آپ کی خدمت کرنا. آپ آئیے آدھی رات کو آپ آ کر پوچھیے فلاں صاحب کو آپ نے لگایا تو مسئلہ کیا ہے، ہم آپ کو بتائیں گے. اگر اس میں کہیں شریعت کے معاملے میں ہم غلطی پر ٹھہرتے ہیں، کسی امام کی بے جام ہمدردی کرتے ہیں، تو پھر آپ جو چاہے سزا دیں، لیکن امام لوگوں کو نہ ستاؤ. یاد رکھنا کسی غریب کو ستانا اچھی بات نہیں ہے. اور یہاں تو ہر جگہ دو لوگوں نے اصول بنا رکھے ہیں. کوئی غریب کرتا ہے تو لوگ بہت چار ہاتھ اٹھتے ہیں اور بولتے ہیں، لیکن وہی بات کوئی امیر کرے تو پھر لوگوں کا منہ سل جاتا ہے، عوام کا بھی اور اہل جبہ و دستار کا بھی. حق بات جب تک، ایک بہت بڑے بزرگ اہل سنت و جماعت کے وہ کہتے ہیں اپنی گفتگو میں اکثر، جب تک حق نہ بولو گے حق تک پہنچ نہیں سکتے. اگر حق تک پہنچنا ہے تو حق بولنا ہوگا. اور الحمدللہ یہاں آپ وہی پائیں گے، جب حق بات ہوگی تو آپ کسی کی رعایت نہ پائیں گے، کیونکہ یہ اصل میں میرا خون مجھے مجبور کرتا ہے حق بولنے پر. اس لیے کہ یہ خون حسینی ہے نا، تو یہ مجبور کرتا ہے بولنے پر حق. کیونکہ حق کے لیے جب وہاں جان دی جا سکتی ہے تو کیا یہاں حق کے لیے آواز نہیں نکل سکتی؟ اور میں تو کہتا ہوں مجھے اس خون میں شک ہے جو حق بولنے پر مجبور نہ کرے. حق بولا کرو، حق کی کہ آگے کسی کی پرواہ مت کرو. ہاں یہ ضرور ہے جب حق بولو تو اچھے انداز سے بولو. بہرحال تو اس نوجوان بیچارے غریب کو جو بڑا نیک اور متقی تھا، لوگوں نے مارنا پیٹنا شروع کیا. اس سے پوچھا تک نہیں کہ تم یہاں آئے کیسے. بس اس لڑکی نے کہہ دیا کہ یہ میرے گھر میں گھس آیا، میرے ساتھ منہ کالا کرنا، خوب مارا. وہ بیچارہ صبر کرتا رہا اور اس کو بند بھی کر دیا کمرے میں. صبح فجر کی نماز پڑھا کر فاروق اعظم باہر نکلے تو لوگ اس کو پکڑ کر لا رہے تھے. حضرت فاروق اعظم کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور کہا اے اللہ، میں اس کے بارے میں جیسا گمان کرتا ہوں اس کے خلاف ظاہر مت فرمانا. کیا دیکھیے بڑوں کا یہ انداز ہوتا ہے. یہ ہے اہل تقوی کی پہچان، یہ ہے اہل تقوی کا معیار. وہ جیسے تھے انہوں نے اس نوجوان کو اپنی طرح سمجھا، اور یہ جیسے تھے فاروق اعظم نے اسے اپنی طرح سمجھا. یہ ہے اہل تقوی کا نشان. کہتے ہیں اللہ میں اس کے بارے میں جیسا گمان کرتا ہوں، یعنی اچھا گمان کرتا ہوں، اس کے خلاف ظاہر مت فرمانا. لائٹ کا کیا بات ہے، کہا اس کو ایک کمرے میں دیکھا گیا ایک لڑکی کے ساتھ، اس لیے اس کو بہت مارا اور رات بھر اس کو بند کر کے رکھا. فاروق اعظم نے چھوڑو اس کو. پوچھے کیا بات ہے تو اس نے کہا واقعہ بیان کیا. میں چھاپ رہا تھا، ایک بڑھیا نے کہا بکری ہم سے گیا واقعہ شاید آپ کے، اگر میں وہ بڑھیا کو آپ کے سامنے لاؤں تو تم پہچان لو گے؟ کہ حضور میں اس کو نام سے جانتا، دیکھوں گا تو پہچان جاؤں گا. آپ نے میں بلاؤ ساری مدینے کی بڑھیاں کو. ساری بڑھیوں کو لایا گیا. جب سب بڑھیا آئی تو وہ بیچارہ دیکھتا رہا لیکن اس نے کسی کو نہیں پہچانا. ایک بڑی بھی گزری تو اس نوجوان نے کہا یہی ہے. آپ نے اس کو کھڑا کیا اور اپنا درہ نکالا اور بڈھی صحیح بول، جو حقیقت ہے وہ بتا، ورنہ اس درے سے تیری خیریت کروں گا. اب فاروق اعظم کا درہ جس سے شیطان ڈرتا ہو، شیطان جیسا بے باک بھی فاروق اعظم کے درے سے ڈرتا تھا.
फारूक आजम का दुर्रा देखी तो उसने तन्हाई में वही सारी बातें कही जो नौजवान ने कही थी, वो सारी बातें कही जो नौजवान ने कही थी। उस नौजवान ने स्थापित किया, अगर गुनाह से बचने के लिए बदनाम होना पड़े तो बदनाम हो जाओ, गुनाह से बचने के लिए मार खाना पड़े तो मार खा लो, गुनाह से बचने के लिए कैदी बनना पड़े तो कैदी बन जाओ। यहां की जिल्लत कोई हैसियत नहीं रखती, असल इज्जत वो है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक मुअज्जज वो नहीं जिसे तुम मुअज्जज कहते हो, अल्लाह के नजदीक मुअज्जज वो है जो अल्लाह से डरने वाला है, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसकी इज्जत में चार चांद लगाता ही। तो मेरी गुजारिश है, आज के बाद हम दिल में अहद करें कि जिंदगी में जहां भी मोड़ आए कदम फिसलने का, वलिमन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान, जो अल्लाह की बारगाह में जवाब देने के लिए खड़े होने से डरते, अल्लाह पाक उन लोगों के लिए 2 जन्नतें अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बात मैं इंटरनेट की कर रहा था और एक अजीम खुशखबरी भी आपके लिए आ गई कि अपना जो अखबार है बहार सुन्नत, अब अल्हम्दुलिल्लाह आप उसको इंटरनेट पर पढ़ सकेंगे। वो इंटरनेट पर भी आ गया है और फेसबुक पर इंशाअल्लाह ऑनलाइन जो है वो आप उसको पढ़ सकेंगे, और मजीद तफसीलात जो है वो इस हफ्ते के शुमारे में आप पढ़ सकते हैं, मुलायजा कर सकते हैं। मेरी गुजारिश है, जितने लोग इंटरनेट जानते हैं वो इंटरनेट के जरिए से दुनिया में सुन्नियत को आम करें, मसलक को आम करें, और जो लोग इस तरह से गुनाहों के माहौल में अब तक थे वो आज से अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें। अगर 2 जन्नतों के मुस्तहिक दुनिया में बनना चाहते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद जब भी गुनाह दावत देंगे हम अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना इंशाअल्लाह सब। और हफ्तावारी इज्तिमा में आज किसी वजह से शायद लोग छुट्टी पर हैं, तो बहरहाल फिर भी जितने आए माशाअल्लाह खूब हैं, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। आप जो है वो कसीर तादाद में लोगों को लाएं ताकि ये पैगाम हर साथी के कान तक पहुंचे और सबके दिल में गुनाह से नफरत पैदा हो। हमने ये एक जिहाद छेड़ना है कि आज के बाद न गुनाह करेंगे न गुनाह होने देंगे इंशाअल्लाह। अगर इतने बैठे हुए लोग भी